بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہ حلیمہ بیت کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں۔ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے، وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں۔ میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا بخت جگا دیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ احباب محبت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، وہ فرماتے میں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں جب فارغ ہوا تو میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا طرز حیات بھی یہی ہے کہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھا۔ فرماتے میں حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد میں نے، اور حضور اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے آ کر کے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد اب میری ذات پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ احباب، اس محبت کو، اس چاشنی کو آپ جو ہے وہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بھی مسجد نبی میں تشریف فرمائے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ کاش ایسا موقع میری اور آپ کی زندگی میں بھی آئے کہ ہم حضور سید عالم کی بارگاہ میں معاجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوں اور ہاتھ باندھ کر کے عرض کریں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے اور گجرے پیش کریں۔ کیا پروقار اور خوبصورت اور باعث بخشش وہ گھڑیاں اور لمحات ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں درود و سلام پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی دین اور دنیاوی بلائیاں مانگی، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے دیگر معاملات کے لیے دعا مانگی۔ فرماتے میں دعا مانگ ہی رہا تھا کہ حضور رحمت کائنات، جانے کائنات، بلکہ جانے جہانے کائنات، سرور سروراں، مالک کون و مقام، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک فرماتی ہے، اے عبداللہ ابن مسعود، مانگو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا۔ یعنی فرمانے کا مقصد کہ تو نے ایک ترتیب کے ساتھ عبادت کو جاری رکھا، پہلے نماز پڑھی، پھر میری ذات پہ درود و سلام پڑھا، اب درود و سلام کے بعد تو اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اب اس کی برکت تمہیں یہ حاصل ہو جائے گی کہ جو تو مانگتا جائے گا اللہ تمہیں عطا فرماتا جائے گا۔ بقول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے کہ جب تک انسان دعا کے شروع میں اور دعا کے اختتام میں حضور کی ذات پہ درود و سلام نہیں پڑھتا، دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ جیسا ہی وہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، دعا جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت کی طرف چلی جاتی ہے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جب حضور سید عالم کی ذات پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ درود و سلام انسان کے بگڑے ہوئے مقدروں کو بناتا ہے، درود و سلام انسان کو بے زر کو بو زر کرتا ہے، درود و سلام شقی کو سعید بناتا ہے، بدبخت کو بختوں والا بناتا ہے، اور درود و سلام انسان کے مقدروں کو سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، خوبصورت کرتا ہے۔ درود و سلام انسان کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قریبی کا قریبی ہی قریبی ہوتا ہے۔ جب میں اور آپ درود و سلام پڑھتے پڑھتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے تو یاد رکھیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنے رب کے قریب ہیں، تو حضور کے توسل سے، حضور کے وسیلہ سے، حضور کے واسطے سے، درود پاک کی برکت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بما توفیقی الا باللہ۔